ناول کا عنوان روشنی کے بعد اندھیرا اور اندھیرے کے بعد روشنی۔ پہلا باب خوشیوں کا آنگن۔ گھر کے صحن میں دھوپ سنہری زری کی طرح بکھری ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا درختوں کے پتوں کو چھو کر گزرتی تو چمیلی کی خوشبو ہر سمت پھیل جاتی۔ نازنین اماں چولہے کے پاس بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی اور ان کے چہرے پر سکون کی چمک تھی، وہ سکون جو صرف اس عورت کے چہرے پر نظر آتا ہے جس کا گھر محبتوں سے بھرا ہوا۔ احمد صاحب دالان میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے اور ان کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا، ایسا لگتا جیسے لفظوں کے ساتھ دعا بھی بہہ رہی ہو۔ حامد اور عادل صحن میں والد کا مذاق کرتے ہوئے اینٹوں سے کھیل بنا رہے تھے، جبکہ چھوٹی مریم کچن سے بھاگ کر اپنی ماں کے گلے لگی۔ امی ابو نے کہا کہ آج سب مل کر شام کی چائے باہر پئیں گے۔ نازنین نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں بیٹا ضرور، بس روٹیاں پوری کر لوں، پھر تمہارے ابو سے کہوں گی کہ گانے بھی لگا دیں، وہی پرانے زمانے کی نعت والے، وہ گھر جہاں اذان کی آواز کے ساتھ زندگی جاگتی تھی، جہاں ہر دکھ کا علاج دعا میں ڈھونڈا جاتا تھا۔ وہ واقعی جنت کا ٹکڑا لگتا تھا، آزمائش کا سایہ، لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ ایک صبح احمد صاحب کے چہرے پر وہ سکون نہیں تھا، ان کے ہاتھ میں وہی خط تھا جو کئی دنوں سے کاروبار کے دفتر سے آ رہا تھا، نقصان کا نوٹس۔ نازنین، انہوں نے مدھم آواز میں کہا، ہماری کمپنی بند ہو گئی، جو سرمایہ لگایا تھا سب ڈوب گیا۔ نازنین نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں خوف، تھکن اور غم سب مل کر کہہ رہے تھے کہ وقت بدل گیا ہے۔ اس دن کے بعد جیسے گھر کے رنگ پھیکے پڑ گئے ہیں۔ چائے کے کپوں کی کھنک میں اب وہ خوشی نہ رہی، صحن میں ہنسی کی بجائے خاموشی اتر آئی۔ مریم نے اپنی کتابیں بند کر دیں، عادل کام کی تلاش میں نکل گیا اور حامد ہر وقت چپ رہنے لگا۔ نازنین کے دل میں درد کی ایک لہر اٹھتی، مگر زبان پر شکوہ نہیں آتا۔ وہ سجدے میں گر کر صرف اتنا کہتی، اے اللہ، تو ہی ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، ہمارے صبر کی لاج رکھ لینا۔ تیسرا باب، ٹوٹتے رشتے۔ جب تنگ دستی آتی ہے تو صرف چیزیں نہیں، دل بھی ٹوٹنے لگتے ہیں۔ ایک دن کھانے کے وقت عادل نے غصے سے کہا، ابو اگر وقت پر فیصلہ لیتے تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ احمد صاحب خاموش ہو گئے۔ نازنین کا دل چاہا کہ چیخ کر کہے، بیٹا یہ وہی باپ ہے جس نے تمہیں ساری زندگی سہولتیں دی، مگر اس نے ضبط کر لیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو احمد صاحب صحن میں تنہا بیٹھے آسمان کو دیکھ رہے تھے، بارش کی ہلکی بوندیں گرنے لگی۔ انہوں نے آنکھیں بند کی اور دل سے کہا، یا رب، میں تھک گیا ہوں مگر میں ہارا نہیں۔ چوتھا باب، دعا کی کرن۔ مہینوں کی محنت، صبر اور دعاؤں کے بعد ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر احمد صاحب کا پرانا دوست فاروق کھڑا تھا۔ احمد بھائی، مجھے ایک ایماندار ساتھی کی ضرورت ہے، میرے ساتھ کام کیجیے۔ وہ لمحہ تھا جب امید نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ وقت کے ساتھ سب کچھ سنبھلنے لگا۔ حامد کو نوکری مل گئی، عادل نے اپنے بھائی سے معافی مانگی، مریم کی ہنسی واپس آ گئی اور نازنین کی آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے۔ احمد صاحب نے گھر میں قرآن خوانی کروائی، سب نے سجدے میں گر کر شکر ادا کیا۔ گھر کا صحن پھر سے روشن تھا، چمیلی کی خوشبو ایک بار پھر پھیل گئی۔ آخری باب، دوسری روشنی کے بعد روشنی۔ نازنین نے کہا، زندگی کبھی سیدھی لکیر نہیں ہوتی، کبھی اونچ نیچ میں ہی اصل خوبصورتی ہوتی ہے۔ ہم پہچان سکیں کہ سکونیں کہاں ہیں، اس کے قریب۔ گھر کے تمام افراد نے ایک دوسرے کو دیکھا اور وہ مسکراہٹ جو کبھی کھو گئی تھی واپس آ گئی، کیونکہ جب دل اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو کوئی اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا۔